أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. صدق الله خالقنا العظيم. جو ہو جائے مگتا مولا کے در کا، جو ہو جائے مگتا مولا کے در کا، وہ غیروں کے در پہ جاتا نہیں ہے. خدا کے سوا کوئی داتا نہیں. رب کا قرآن گواہی دیتا ہے. جو ہو لاچار بیماری کا مارا، جو ہو لاچار بیماری کا مارا، اللہ کے در پہ آ کے تو دیکھے. وہ دیتا ہے شفا ہر دکھی کو، وہ دیتا ہے شفا ہر دکھی کو. وہ دیر ذرا بھی لگاتا نہیں ہے. اور حکمت کا ڈپو ہے پاس خدا کے، حکمت کا ڈپو ہے پاس خدا کے. وہ حکیم ہے سب حکیموں سے اعلیٰ، جو قبروں مزاروں سے مانگے مرادیں، جو قبروں مزاروں سے مانگے مرادیں، وہ شفا کبھی بھی پاتا نہیں ہے. ہے کیڑوں مکوڑوں کا رازق وہ داتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کا رازق وہ داتا. پھر تجھے کیوں فکر روٹی کی بھائی؟ ذرا غور سے سوچو اے اللہ کے بندو، ذرا غور سے سوچو اے اللہ کے بندو. وہ چڑیوں کو چوگ جگاتا نہیں ہے، اور جو کرتا ہے سجدے غیروں کے در پر، جو کرتا ہے سجدے غیروں کے در پر، وہ شہر
آگے وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی عظیم البرتر ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، ساری کائنات دیاں بگڑیاں بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا ہے، رنج بخش ہے، گنج بخش ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں، شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ انہوں کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ انہوں کوئی بلیک میل کر سکتا ہے، وہ زبردست ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، صلاۃ و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام اعظم، امام المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات ہیں۔ واجب الاحترام سامعین ذی وقار، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ، اور حرمت والے 4 مہینے آنے وچوں ایک مہینہ ذی الحج کا بھی ہے، کہ جس مہینے کا احترام نہ صرف مسلمان بلکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تے تشریف آوری تو پہلے بھی کفار مشرکین ان مہینے دا احترام کرتے سی۔ کسی قسم دی لڑائی نہیں، جنگ و جدل نہیں، جھگڑا نہیں، خون ریزی نہیں، قتل و غارت نہیں کرتے سی، اور انہاں دی یہ حرمت اسلام تو بعد بھی قائم رہی۔ ہر مہینہ اپنی اپنی جگہ تے، لیکن سب تو زیادہ اللہ ذو جلال نے جس مکمل مہینے کو سب تو زیادہ شان عطا فرمائی وہ ہے رمضان المبارک۔ ذی الحج کا مہینہ بھی شان دے اعتبار نال رمضان المبارک دے مہینے تو کچھ کم نہیں۔ مفسرین نے بات لکھی ہے، رمضان المبارک دیا آخری راتاں اور ذی الحج دے پہلے 10 دن کہ اللہ ذو جلال نے قرآن مجید فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اللہ ذو جلال نے جو فضیلت بیان کی ہے ذی الحج دے پہلے 10 دنوں دی، بلکہ کچھ داتے یہ نظریہ ہے کہ ذی الحج دے 10 دن رمضان المبارک نالوں بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کہو گے دلیل؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج دے 10 مہینے دے اندر اللہ ذو جلال دا ذکر، مالک کائنات کی تکبیرات، تحلیلات، دنیا و ما فیہا تو بہتر ہے، انہاں تو زیادہ اللہ افضل عمل اور کوئی بھی نہیں۔ صحابی نے عرض کی تھی اللہ کے رسول کیا ان 10 دنوں کے اندر ذکر و اذکار نالوں جہاد دی بھی فضیلت کم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی ہاں، جہاد کا بھی مقام وہ دی فضیلت
فضیلت ان 10 دنوں دی تکبیرات تحلیلات نالوں کم ہے. ان تکبیرات دا مقام عظمت ثواب اللہ دے ہاں زیادہ افضل ہے. ہاں صرف وہ مجاہد جڑا اپنی جان اور اپنے مال کو لے کے اللہ دی راہ دے اندر جہاد واسطے نکلے تے دوواں جو کوئی چیز بھی واپس لے کے نہ آئے, صرف اوندا مقام زیادہ ہے, ورنہ انہاں 10 دناں نالوں جہاد دی بھی فضیلت زیادہ نہیں. انہاں مقام انہی فضیلت انہاں 10 ایام دی. اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کچھ تھوڑے سے اختلاف دے نال بات بیان کر دی ہے, جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابو داؤد باب فی صوم العشر حدیث نمبر 2438 بیان کرتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى الله من هذه الايام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. امام کائنات نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کا مقام انہاں دے اندر ذکر و اذکار اللہ ذوالجلال کو بہت زیادہ پسند ہے. جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی صرف اس مجاہد نالوں کم ہے جڑا اپنی جان اور مال لے کے نکلے تے واپس کچھ بھی لے کے نہ آئے. اور اگلی بات یہ روایت ہے مسند احمد دی حدیث نمبر 224 ہے, حدیث نمبر 5446. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث دے راوی نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال دے نزدیک کوئی بھی عمل اتنا عظمت والا نہیں, اتنا مقام والا نہیں جنہ عمل اتنا 10 دنوں دے اندر اللہ ذوالجلال دے ہاں عظمت اور مقام والا ہے. یعنی آپ نے فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید, یعنی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر والحمدللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی روایات ملتی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ تکبیرات والے کلمات بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ذی الحج دا مہینہ شروع ہو جاتا آپ بار بازار دے اندر نکل دے اور بلند آواز نال تکبیرات پڑھیا کر دے تاکہ لوگ سن کے وہ بھی تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ ہر فرض نماز تو بعد جدو بندہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کی 13 تاریخ تک ہر نماز تو بعد بلند آواز نال انہاں تکبیرات کو پڑھ دے تے صحابہ بھی نال پھر پڑھیا کرتے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے ہی بس نہیں, آپ نے فرمایا کہ ان دے اندر آپ روزے رکھیا کرتے اور پھر یوم عرفہ دا روزہ یعنی کہ 9 ذی الحج دا جڑے دن حاجی میدان عرفات دے اندر ہوتے اقتباس دے اندر رکھو. ان دنوں دے اندر جس وقت بندہ حاجیاں واسطے دعا کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جدو بندہ انہاں حاجیاں واسطے دعا کرے گا, حج نہیں بندے نے کیتا لیکن انہاں دنوں دے اندر حج تے جان والے لوگ جڑے دور دراز تو سفر طے کر کے آئے نے انہاں واسطے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اے تیرے بندے دور دراز دا سفر طے کر کے مصیبتاں دے مارے
کوئی اپنی معذوری دے باوجود کوئی کس انداز نال پیسہ اکٹھا کیتا، مصیبتاں دا ماریا تیرے کول آیا اللہ، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے اولاد ہے، اللہ اے تیرے حاجی جس جس ضرورت نو لے کے آئے نے انہاں سارے دی ضرورتاں نو پورا کر دے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ایتھے بیٹھ کے انہاں حاجیاں واسطے دعا کردا ہے، اللہ پاک انہاں واسطے دعا جو قبول کرنی ہے، دعا قبول کرنے والے دیا نیک حاجات کو پہلے پوریا کر لیں۔ اور دوسری بات، اللہ ذوالجلال اس بندے نو کل قیامت والے دن حاجیاں دے نال ہی اٹھاون گے۔ اور تیسری بات کہ اللہ ذوالجلال حاجیاں واسطے انہاں دناں دے اندر دعا کرنے والے بندے نو اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ کتنا اجر ہے۔ اور ویسے بھی اصول ہے کہ اگر دوسرے واسطے دعا کرو تو اڑے واسطے اللہ ذوالجلال پہلے قبول کرے گا، کیونکہ مکافات عمل ہے نا، جن دے بارے جو سوچو گے وہی تو اڑے بارے ہوئے گا۔ اپنے مسلمان بھائیوں دے بارے اج تو ہی اچھا سوچنا شروع کر دیو، اج تو بعد اپنی زندگی دیاں تبدیلیاں گننیاں شروع کر دو۔ فلسفہ ہے، امام کائنات نے احادیث کے ذریعے فرمایا کہ جڑا بندہ اے اعمال کرتا ہے، افعال کرتا ہے، اللہ ذوالجلال بڑا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اے ہے انہاں دناں دا اجر۔ اور پھر یوم عرفہ انہاں روزہ ان دے اندر بعض جگہ تے اختلاف اس بنا تے آ جاتا ہے، روزے دا اختلاف نہیں، اس بات کا اختلاف آ جاتا ہے کہ یوم عرفہ بندہ کیڑا ہے؟ کیا اسی سعودی عرب دے اعتبار دے یوم عرفہ دے حساب نال روزہ رکھنا ہے یا اپنے ملک؟ نہیں بھائی، اپنے ملک دی جڑی تاریخ 9 ذی الحج دی ہوئے گی اس دن روزہ رکھنا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ عرفہ والے دن دا روزہ رکھتا ہے، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، میں امید ہے اللہ ذوالجلال اس بندے دے 2 سالہ دے گناہ معاف کر دے گا، 1 سال جڑا اندا گزشتہ گزر گیا ہے اور 1 سال جڑا آنے والا ہے۔ ہلے بندے نے وہ گزاریا نہیں، یوم عرفہ دا روزہ رکھیا ہے، اللہ نہ کرے اگلے دن ہی بندہ فوت ہو گیا ہے، 1 سال دیاں ایڈوانس نیکیاں نامہ اعمال گزارے گا زندگی، تو اس واقع اس اعتبار میں اکاؤنٹ ہوتے رہن گے۔ اللہ نہ کرے اگر فوت ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے انہاں دے جڑے صدقۃ جاریہ، علم نافع، ولد صالح، نبی پاک نے فرمایا انہاں تو علاوہ جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے اور فوت ہو جاندا ہے، بندہ فوت ہو گیا لیکن 1 سال تک اون دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہندیاں، گناہ معاف، ایڈوانس 1 سال دے گناہ معاف۔ تو اے ہے اجر و ثواب ذی الحج دے انہاں 10 دناں دا کہ انہاں دے اندر سانو اپنی زبان نو کثرت اذکار دے اندر مصروف رکھنا چاہیے، کم گفتگو کرنی چاہیے، چغلی غیبت عام دنوں کے اندر پرہیز کرنا چاہیے، انہاں دنوں کے اندر خاص طور سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساڈے اج دے خطبے دا دوسرا جز جدا تعلق گزشتہ خطبات جمعہ دے نال ہے کہ اللہ ذوالجلال دے خلیل اللہ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید دا علم بلند کیتا، تکلیف و پریشانیاں شروع ہو گئیاں، مصیبتاں شروع ہو گئیاں، آزمائشاں شروع ہو گئیاں، امتحانات شروع ہو گئے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، اللہ دا خلیل پیغمبر ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، مال کے کائنات امتحانات لے رہے ہیں، ابتدا دے اندر یہ بات ذہنہ دے اندر رکھے آجے، جڑا اللہ دا جنہ پیارا ہوئے، اللہ دا جنہ مقرب ہوئے، اللہ دا جنہ نیڑے ہوئے، اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے دے انہیں امتحان زیادہ لیندے نے۔ اے دیکھو نا جی میں ایک قیمتی چیز ہوئے، مثال دے طور تے تواڈے جو کوئی بندہ کافی دیر تواڈا باپ تو ایک اچھا اور قیمتی موبائل لے کے
ساڑ دی نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے تے دریا بھی اس ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے او میرے بھائیو ذرا غور کریا جے ایک ایسا منظر ہویا کردا اکھاں پیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پیر جاندے کئی یار بیلی بیلا جانتے جدو کھا بنیا ہوئے اوے اودیاں پتر دے ماپے یاد نہیں کر دے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے بلکہ کائنات نے اپنے اصول بنا دیتے اور یہ بات دس دیتی اللہ دا خلیل پیغمبر ڈر نہیں رہا کیونکہ اللہ دے خلیل پیغمبر رو پتا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم اور جتنا مرضی بھج لو جتنی مرضی جناب سفر طے کر لو اور میں نے بات یاد آ گئی ایک گلوکار سنیا ہوئے گا تسی بڑا بڑا ڈانسر دنیا دے نام ہے مائیکل جیکسن اخیر وقت میں مسلمان ہو گیا انہیں اپنے گھر کے اندر لیبارٹریاں بنائی ہیں اپنے ذاتی ڈاکٹر ہائر کیتے ہیں اور اتنی سرجری کروائی اتنی سرجری اپنے چہرے دی کروائی کہ ڈاکٹرہ نے کیا کہ مزید اگر انہیں سرجری کروائی تو کسی دن ڈانس کردیا ان کی گردن اتر کے ڈگ پائے اور ٹوٹل ڈائٹ اور خوراک ڈاکٹرہ نے تجویز کردہ نسخے کے مطابق اس بنا پہ استعمال کر رہا ہے کہ میرے موت نہ آئے میرے موت نہ آئے میں زندہ رہا ہزارہ سال کی زندگی ادھر ایک یہ ہے ایک دوسرا ان کا نام ہے آرنلڈ بڑا بڑا مشہور ایکٹر ہے اور پھر امریکہ دی ریاست کا گورنر بھی رہا ہے آرنلڈ جنہوں اپنے پورے جوبن دے انڈیا فلمیں پوری دنیا دے اندر دیکھیاں جا رہی ہیں ہزارہ لوگ ان کے فین نے ایک ہوٹل والے ان کو لائے کہنے لگے فلاں جگہ تے اسی ہوٹل بنانا چاہنے ہیں تے اسی چاہنے ہیں کہ اپنے ہوٹل دے باہر تیرا مجسمہ نصب کر دیئے ساڑھے ہوٹل دے باہر تیرا مجسمہ ہوئے گا ساڑھا ہوٹل چل جائے گا ترقیاں کرے گا اور نال تینوں اسی ایک گرین کارڈ دینے ہیں کہ جدو تیرا دل کرے تو آ کے ساڑھے ہوٹل دے اندر ٹھہر سکتے ہیں بالکل فری آخر وقت نے کروٹ لئی ان کا جسم ڈھلنا شروع ہو گیا فلمہ تو بھی فارغ ہو گیا گورنری بھی ختم ہو گئی تے اپنے کارڈ کو لے کے تے اپنے اس ہوٹل دے کے جاتا ہے ہوٹل دے اندر گیا جا کے انہوں نے ایک کارڈ اٹھایا اپنا تعارف کروایا کہنے دوڑ جا اسی نہیں جانتے کڑا آنا ہے چلا جا پھر انہیں سوشل میڈیا تے اپنی ایک تصویر وائرل کی تھی چارپی مگوائی بستر اگا کے تے اس پتلے اپنے پتلے دے تھلے اپنی چارپی نو بچھا کے لکھیا کہ لوگو اے جے انسان دی حقیقت اے جے انسان دی حقیقت جنی دیر انسان دا توتی بولدا ہوئے اور ایتھوں میں ایک بات یاد آ گئی اے نے دنیا دار لوگ ایک دیندار دی تو مثال دے دیا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ساری رات تقریر کر دے تے ایک بھی بندہ مجال ہے کہ پلک جھپک جائے یا جویں ساڈے رواج ہے نا ساڈے تے کئی آ کے جمعہ ستے رہندے نے تو اوتھے کوئی اٹھ کے جا رہا ہے کوئی آ رہا نہیں جیڑا بندہ ایک باری بیٹھ گیا پھر پوری رات انہیں اٹھنا نہیں ایسا مقرر ایک صحافی لکھدا ہے کہ میں انہاں دے وقت کو نال ملاقات کرن واسطے گیا بڑا میں انہاں دا قریبی کو بندہ ڈھونڈیا سفارش پھر بھی کئیاں گھنٹیاں تو بعد میری باری آئی سید عطا اللہ شاہ بخاری دے نال ملاقات دی اتنا جمع غفیر لوگاں دیا گٹاراں لگیاں پھر آخر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے فالج دا اٹیک ہو گیا فالج دا اٹیک کہنے میرے پتا چلیا لوگوں نے دسیا بھی کئی مہینے ہو گئے نے وہ بستر تے نے کہنے میں ملاقات واسطے گیا جدو میں اوتھے گیا میں دروازہ کٹکٹایا پوچھیا تے مینوں کہندے نے جی آ جاؤ اندر میں اندر چلا گیا میں جدو دیکھیا تے سید عطا اللہ شاہ بخاری
شاہ صاحب کلے ہی لیٹے نے، صرف گھر دے افراد ہی نے، اکیلے لیٹے۔ میں کول بیٹھا، میں کہا شاہ جی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس تو پہلے میں آیا تے میرے کو ملاقات واسطے کئی گھنٹے لگے، آج ڈائریکٹ ہی۔ اکھاں جو آنسو آ گئے، سہارا لے کے اٹھے اور کہنے لگے زبان نو پکڑ کے، جب تک یہ کتیاں بھونکتی رہی لوگ آگے پیچھے رہتے تھے، جب سے یہ خاموش ہوئی ہے کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ ساڈا معیار تے اس نے چڑھدے سورج نو سلام کرن والے ہیں، بندہ موجود ہوئے اسی اگے پیچھے، لیکن جو ہی دنیا تو جائے اسی کروٹاں بدل لیں، اسی اکھاں ہی پھیر لیندے ہیں، اسی بھول جاندے ہیں، اوے اسی دوسریاں نو کی، اسی تے اپنے سکے ماں پیو نہیں بھول جاندے ہیں، اسی تے اس طرح دے مسلمان۔ یہ معاملے تے کیوں بندہ پریشان ہوئے دنیا دے معاملات تو، ایک دوجے دے جناب معاملات تو بندہ ایویں ٹینشن نہیں جائے، فلان انج کرتا فلان انج کرتا، اور بندہ موت کو، او میرے بھائیو زندگی نو جفیاں پاندے ہو جڑی ہے ہی بے وفا، جنہیں تہاڈا ساتھ چھڈ جانا ہے، موت جڑی وفادار ہے اندے تو دور کیوں بھجدے ہو؟ اللہ دے خلیل اللہ پیغمبر نے کہا ایویں پھر ادھر ادھر بھجن دی کہانی لوڑ ہے، میں تو اپنا موقف تبدیل کراں، کیوں؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت والا فیصلہ اٹل لے، موت نے جدو آنا ہے آ کے ہی رہنا، میں کیوں دوڑا؟ میں اپنے موقف کو تبدیل نہیں کرنا، بڑا موقع دیتا گیا، آخر بہت وڈی خندق نو کھودیا گیا، اندر لکڑیاں سٹ دتیاں گئیاں، کئی مہینے لگے اینو جناب تیار کرن تے، پھر لکڑیاں سٹیاں، تحت نگاہ اتنی بڑی خندق انج جویں اگ دا سمندر ٹاٹا پیا ماردا ہے، لکڑاں سٹ دتیاں گئیاں، آگ جلا دیتی گئی، پھر قریب کوئی بندہ نہیں آ سکتا سی، منجنیق دے اندر ڈال کے ابراہیم علیہ السلام نو دوروں کھڑے ہو کے سٹ دیتا گیا، ان سارے خوش ہو رہے ہیں، سکا باپ سارے کو زیادہ خوش ہو رہے ہیں، باپ سب کو زیادہ خوش ہو رہا ہے، دیکھیا نا یہ سارے باپیاں کو برا بھلا کہتا سی، گالاں کڈدا سی، اج آیا نہ قابو ہن لوکاں دے سامنے اگ دے اندر جلے گا، نمرود اپنی جگہ تے کھوجے، اللہ دے خلیل اللہ پیغمبر نے جدوں منظر دیکھیا منجنیق دے اوپر بٹا دیتا گیا، میرے بھائیو غور کریا جے، حدیث دے اندر یہ بات آندی آسمان دے فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے، یہ بارش والا فرشتہ آ گیا، وہ اللہ دے خلیل اللہ پیغمبر جی آرڈر کرو ایسی بارش برساواں گے، یہ اگ ساری نو بہا کے سمندر دے اندر لے جاواں گے، ایک بھی جناب تے چنگاری باقی نہیں بچے گی۔ پہاڑ والا آ گیا کہنے لگا مینوں آرڈر کرو، سارے فرشتے آ گئے، لیکن غور کریا جی اللہ دے خلیل اللہ پیغمبر دا میرے تے تیرے کول کوئی آ جائے نا بڑا وڈیرا بندہ، تے اسی تے کسے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھدے، کسے بندے کو غلطی ہو جاوے صحیح، اسی دیکھنا میرا تے فلاں دے نال بڑا تعلق ہے، میرا تے فلاں دے نال بڑا ایسی دی تیسی ہے، میرے کہن والا ہوئے کون، نبڑ لواں گے دیکھ لواں گے انہوں، کیونکہ ساڈا فلاں دے نال تعلق ہے، اسی دے دنیا دے جانی تعلق تے آ کے اسی جناب کسے نو بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ دے، ادھر آسمان دے فرشتے آ رہے ہیں، اللہ دے خلیل اللہ پیغمبر سانو ذرا آرڈر کرو سی ماحول ہی بدل کے رکھ دیں گے کہ اللہ دا خلیل پیغمبر کی کہنا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ ابراہیم خلیل اللہ دا ترانہ نوٹ کر لیا جے، اور پھر کہنے کی نعمہ القی ابراہیم فی النار قال اللہم انک فی السماء واحد۔ ابراہیم اگ جو سٹیا جان لگیا تے ابراہیم اعلان کی کر رہا ہے، کہندا اللہم انک فی السماء واحد، اللہ تو آسماناں تے کلا ہے، اللہ تو واحد ہے، تو تنہا یکتا اکیلا ہے، وَأَنَا فِي الْأَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُكَ، اللہ جنہیں تو آسمان تے میرا خالق کلا ہے، میرا معبود کلا ہے، میری بگڑی بنانے والا کلا ہے، اللہ میں دنیا تے تیرا کلا ہی بندہ ہوا، اللہ میں تیرا بندہ ہوا، تو ہی میری مدد کرنے والا، آگ جلا دیتی،
منجنیق نو چلایا اگ دے اندر خلیل اللہ پیغمبر نو سٹ دیتا اگ دے اندر سٹ دیتا اگ دے علاوہ چل رہے نے ایک چڑی آ گئی چڑی نے نا چودے چ پانی پایا تے قطرہ قطرہ خندق بہت بڑی میلہ تے پھیلی ہوئی اس اگ تے چڑی اپنی چودے چ پا کے او آسمان دیاں بلندیاں تو قطرہ قطرہ پانی دا سٹ انہوں ویکھ کے نا چڑی نو طوطا ایک بولیا طوطے ویسے بڑا بولتے ہیں اتنے بھی طوطے بڑا بولتے ہیں ادوں دے طوطے پاکستان چلے تکر پھرتے ہیں طوطا کہنا چڑیے اے تیرے چونج دے قطرے دے پانی دے نال ابراہیم دی اگ نہیں بجھن لگی ہے اندے نال اگ بجھان تو نہیں ہے اج بھی کئی طوطے کہنا بھابیو تسی تھوڑے جے کی کر لو انہوں نے کہا تیرا تھوڑا جا پانی کی کر لے گا اج بھی طوطے کہتے ہیں وہ ایک بول چینل تے کاری خلیل الرحمان بھی ایک طوطیاں دے نال ملدے جو نے کہا تسی ہے ہی کنے ہو انہوں نے کہا طوطے نے کہا چڑیے تیری چونج وچ پانی ہے ہی کنا اے تیرے پانی دے نال اگ نہیں بجھنی اور کہنے والے نے کمال کیتا طوطا ہس کے چڑی نو کہنے لگا طوطا ہس کے چڑی نو کہنے لگا نکی اے تو کھن جگا رہی ہے تینوں دیکھ رہے آمدی جان مدینوں تینوں دیکھ رہے آمدی جان مدینوں کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے اتے بے قرار ہو گئے بانگ فیشن پھر تو پا رہی ہے تے بھلا دس بلدیاں لاٹاں تو بھلا دس بلدیاں لاٹاں تو اپنی چونج دے پانی نال کیویں بجا دے گی اے بوند بوند پانی جو تو پا رہی ہے تے نی پگلیے اے ذات دی ہو کے کوڑ گرلی تے جفے نال چدیر دے پا رہی ہے آکھیا توتیا عقل دیا انیا توتیا عقل دیا انیا وے میں کدوں چیخا دی اگ بجا رہیاں ہوتا کم ہے نار گلزار کرنا ہوتا کم ہے نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نے پار رہیاں انہوں نے کہا مینوں بھی پتا ہے میں عقل دیا انیا مینوں بھی پتا ہے اور شیر پنجاب اکثر کیا کرتے ہیں نا کہ جدو بندے دی اکھ خراب ہوندی ہے نا تے ڈاکٹر کو جاندا ہے ڈاکٹر اودی اکھ بناون تو بعد کہندا ہے کہ یہاں سبز اینک لالا تے یہاں ہری ٹاکی بن لا شیر پنجاب فرمان لگے کہ جن دی اکھ خراب ہوئے وہ سبز ٹاکی یا سبز اینک لاندا ہے جندا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ سبز پاگ رکھ لیندا ہے اینے بھی کیا ہو عقل دے انیا دماغ خراب ہو لیا او میں بڑا اگ کدوں بجان لگیاں میں تے بس ایویں وفاداراں وچ نام لکھوان واسطے آئی ہاں کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا میرا بھی نام لکھیا جائے گا آسمان تے اللہ ذو جلال دی ذات دیکھ رہی ہے کہ روئے زمین تے ایک کلا واحد تنہا میرا بندہ ابراہیم ہے آج اگر یہ بھی ختم ہو گیا ایک دن مشرکاں دا عقیدہ بڑا پکا بن جائے گا مشرک بڑے پکے ہو جان گے کہ لو جی بڑا اللہ اللہ کرتا سی ساڈے بابیاں دا بڑا مخالف سی بزرگاں نوں بڑیاں گلاں کردا سی ویکھیا جنہاں دا نتیجہ کی نکلیا او پیا دی سوا بنیا پیا اگ بن گیا مالک کائنات آسمان تو دیکھ رہے فرشتے اپنی جگہ تے زمین دم بخود ہے آسمان پھٹن واسطے تیار اللہ
اج کوئی معاملہ کیویں کرے گا، اج کیویں پتہ چلے گا کہ وہ وفاواں کرنے والا ابراہیم اج انہوں تنے تنہائی چھڈ دے گا، اج انہوں بے سہارا ہی چھڈ دے گا، کون تیرے ابراہیم کا بنے گا؟ لیکن اللہ تو جلال نے آسمان تو اعلان کیتا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تو جلال نے انداز دیکھو مال کے کائنات کا، آگ نو اے نہیں کیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، اے نہیں کیا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ فسری لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تو جلال کے حکم جاری کر دیتے نا کہ اگر ٹھنڈی ہو جا، پھر اس آگ نے قیامت تک ٹھنڈے ہی نہیں، آگ نہیں گرمی نہیں۔ اللہ نے کی فرمایا، آگ برداں و سلاما، گرمیے تے میرے ابراہیم واسطے اے سی دا ماحول بنا، اگر ٹھنڈ ہے تے نگ بنا دے۔ اگ نو کیا اینو اینی نگ دے جنی ایک پتر نو ماں دی گود دے اندر ملدی۔ کہ اللہ دا خلیل پیغمبر پتہ ہے کیا دے رہے کہ 40 دن یا 50 دن 40 یا 50 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ دے اندر رہ 40 یا 50 دن۔ اتھوں اندازہ لگاؤ کہ آگ کنی زیادہ ہوئے گی جڑی 40-50 دن مسلسل بڑکتی رہی، چلتی رہی، اینا چلتی رہی آگ۔ انہیں اندے علاؤ 40-50 دنوں تو بعد ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو اللہ دے خلیل پیغمبر پتہ کی کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ دی قسمیں جنہ سکون میں آگ دے اندر سی نا اینا میں باہر کدی ملیا ہی نہیں، اینا سکون میں آگ دے اندر اینا میں سکون ملیا کہ باہر کدی اوے دا سکون نہیں لبیا۔ اللہ تو جلال پھر جدو اپنے دا ہو جائے پھر مالک اے بھی فاصلہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو باہر نکلا نا وہ باپ ابراہیم علیہ السلام دا سامنے کھڑا، چہرے تے خوشی سی کہ چنگا ساڈے معبوداں دا دشمن اپنے انجام نو پہنچ گیا۔ اے دیکھ لو مشرک کڈا پکا ہوندا ہے، مشرک بڑا پکا ہوندا ہے، مشرک بدعتی بڑے پکے۔ ابراہیم علیہ السلام نکلدا دیکھیا نا تے بے ساختہ نعم الرب رب کا یا ابراہیم، ابراہیم واقعی تیرا رب بڑا والا ہے، ابراہیم واقعی تیرا رب سارے انہاں رباں نالوں اعلی رب ہے جن نے ایڈی زبردست آگ وچوں تینوں بچا لیا۔ لیکن ابراہیم تے ایمان پھر بھی نہ لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام دی گل انہوں نہ منیا کہ اللہ دا خلیل پیغمبر اور نوجوانوں ایویں دے ہو جاؤ، ایویں دے ہو جاؤ۔ باپ نے کہا میں گھروں کڈ دیاں گا، پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، تعلقات ختم کر دیاں گا۔ باپ نو سمجھاندیا آگ دے اندر بھی سن دیتا، باپ برابر دا شریک ہے آگ دے اندر ساڑن دے اندر۔ تے اللہ دا خلیل پیغمبر پھر آگ جو نکلیا سیدھا باپ دے دروازے تے، باپ دے دروازے تے جا کے پتہ کی کہتے ہیں، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ دا خلیل پیغمبر پھر بھی التجام کرتا ہے، ابو جی ہلے بھی سمجھ جاؤ، ابو جی اینا کچھ ویکھ کے کیا کہ نہیں تو نکل جا اتھوں چلا جا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اتھوں نکل کے کتھے گئے، شادی کس طرح ہوئی، اگلے معاملات کس طرح